تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اہل حدیبیہ کی تعریف کی، ان کی فضیلت بیان کی۔ خلاصہ کلام یہ کہ یہ لوگ اللہ کی رضا کے مستحق ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کی صداقت اور استقامت کی گواہی دے دی، بہت بڑی گواہی۔ اور تیسرا اللہ نے ان پر سکینت اتار دی، اور چوتھا اللہ رب العزت نے بدلے میں فتح قریب دے دی۔ ماہ ڈیڑھ ماہ 2 ماہ کے اندر نبی علیہ السلام صحابہ کو لے گئے اور خیبر کی سرزمینوں کو فتح کر لیے۔ عبداللہ بن عمر کا قول ہے ما شبعنا حتی فتحنا خیبر، ہمیں پیٹ بھر کے کھانا نصیب نہیں ہوا حتیٰ کہ فتح خیبر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ہمیں مالا مال کر دیا، بے تحاشا اناج تقسیم ہوا مسلمانوں میں، باغات بٹے، ان کا پھل اور کھیتیوں کی جو پیداوار وہ، اور مویشی بے تحاشا، گائے اونٹ وغیرہ بڑی تعداد میں ہاتھ آئے اور وہ تقسیم کیے گئے، مسلمان مالا مال ہو گئے۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں لما فتحت خیبر قلنا الآن نشبع من التمر، جب خیبر فتح ہوا ہم نے کہا اب سے ہم کھجوروں سے پھر اپنا پیٹ بھر لیا کریں گے، پیٹ بھر کے کھجوریں کھائیں گے۔ اب اللہ نے مالا مال کر دی، فتح قریبا۔ تو یہ قریبی فتح کس چیز کا نتیجہ ہے؟ صحابہ کی استقامت کا، ان کے صبر کا، موت پر بیعت کرنے کا، اور بعض صبر ازما مراحل کو قبول کرنے کا۔ جو صلح حدیبیہ ہوئی، جن نکات پر بہت سے نکات کا ظاہر مسلمانوں کے حق میں نہیں تھا، صحابہ نے خاموشی اختیار قبول کر لیا۔ مثلا یہ کہ اگر کوئی ہم میں سے مرتد ہو کر تمہارے پاس آئے، اہل مکہ کے پاس جائے، تم اس کو واپس نہیں کرو گے، اور اگر تم میں سے کوئی بندہ اسلام قبول کر کے ہمارے پاس ہے اس کو ہم واپس کریں گے۔ یہ شرط تو سراسر ہمارے خلاف جا رہی، مگر شریعت اور نبوت کے رموز کون پہچانے؟ صحابہ نے قبول کر لیا۔ کچھ بے چینی تھی، بے تابی تھی کچھ، مگر یہ کہ سن کر خاموش ہو گئے۔ الست رسول اللہ الا تعلمون انی رسول اللہ، تم جانتے نہیں میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو ایک معاہدہ جو میں نے کیا اس پر تم اعتراض کیوں کر رہے ہو؟ میں اللہ کا رسول ہوں۔ خاموش ہو گئے۔ یہ استقامت تو بعد میں نتائج ظاہر ہوئے، جب اس نتیجے اس حدیبیہ کی صلح کے نتیجے میں راستے کھلے، ہموار ہو گئے، حکمتیں ظاہر ہوئیں۔ تم میں سے اگر کوئی بندہ اسلام قبول کر کے آ جائے اسے ہم اپنے پاس نہیں رکھیں گے، تمہیں لوٹا دیں گے۔ بظاہر یہ شرط ہمارے خلاف جا رہی ہے، مگر اس میں حکمت یہ تھی کہ جب وہ تمہارے پاس لوٹا دیں گے تو تمہارے کفر کے معاشرے میں وہ دعوت کا کام کریں گے۔ اور اس کی مثالیں پھر آئیں، ابو جندل اور بہت سے اور صحابہ جو واپس کر دیے گئے، انہوں نے خفیہ دعوت کا کام کیا، اور چھپ کر اس کام کے نتیجے میں کتنے کفار مسلمان ہو گئے، حتیٰ کہ اہل مکہ تل ملا اٹھے کہ یہ شرط ہمارے خلاف جا رہی، اور اگر ہم میں سے کوئی مرتد ہو کے تمہارے پاس جائے اس کو تم واپس نہیں کرو گے، اپنے پاس ہی رکھو گے۔ یہ بظاہر یہ شرط ہمارے خلاف جا رہی، لیکن اس میں حکمت، اور وہ یہ کہ جب وہ مرتد ہو گیا تو ایسا گند ہمیں نہیں چاہیے، مرتد تو واجب القتل ہے۔
پھر یہ ایک خباثت ہمیں نہیں چاہیے، لے جاؤ یہ گند اپنے پاس لے جاؤ، رکھو اپنے پاس. لیکن صحابہ نے اس وقت میں صبر کا مظاہرہ کیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے رسول کا ہر فیصلہ حق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر فتح خیبر کی صورت میں انعام دیا، کھجوروں سے مالا مال کر دیا، باغات کی سرزمین، قلعوں کی سرزمین، بے تحاشا مال مویشی مسلمانوں کو حاصل ہو گیا.